نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل روین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا نخل دخل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الیام وقال لی یا فاطمۃ انی لاجد فی بدن ضعفا فقلت اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتنی بالکساء الیمانی وغطنی بہ۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ تلالى نورا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم من ذکر رائیتان طیبتن کاننا رائیت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نام من جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن ناوی الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معهم تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم من ذکر رائیتان طیبتن کاننا رائیت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نام انا جدک واخاک نامان تحت هذا الکساء فدن الحسین علیہ السلام ناوی الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معه الحسین تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بالحسن علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم من ذکر رائیتان طیبتن کاننا رائیت عقیب ابن رسول اللہ فقلت نعم وما ولدک نائم تحت هذا الکساء فاقبل علی علیہ السلام ناوی الکساء وقال السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی معهم تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا ثم اقبلت ناوی الکساء وقلت السلام علیک یا ابتہ السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قالت فاطمۃ فلما اكتملنا جميعا تحت الکساء قال اللہ یعلم یا ملائکتی والسکان السماوات وعزتی وجلالی
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادون الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فبدأ الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فلتأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم. فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام عزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جم من شيعتنا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد ورجی فرجہم. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سر زندان کے دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں ہے چگر
हयाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी असगर की मुझे प्यास जो तर पाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी याद आती है बाबा है कौन मेरे पास जियो किसके सहारे है कौन मेरे पास जियो किसके सहारे तन्हाई मेरी मौत बनी जाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी याद आती है बाबा आंसू मेरे आंखों से नहीं थमते सहर तक आंसू मेरे आंखों से नहीं थमते सहर तक हर रात तेरे गम में गुजर जाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जलते हुए खैमों के वो मंजर है नजर में जलते हुए खैमों वो मंजर है नजर में ये बात ख्यालों से कहा जाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी याद आती है बाबा जब तक तेरे सीने से न लग जाए सकीना जब तक तेरे सीने से लग जाए सकीना जिंदान में उसे नींद कहाँ आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा सरे जिंदान के दीवारों से टकराती है बाबा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ओले मोहम्मद वजीफ पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के उम्मत मिटा रही है आसार पंजतन के पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72 बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72 टुकड़े हजार होंगे क़ासिम तेरे बदन के पैका बरस रहे हैं
زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بیت النبی سے اٹھائے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے دو بار مل گیا ہے تم کو کفن ہے مولا دو بار مل گیا ہے تم کو کفن ہے مولا محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ 1 سال گزارا ہے زندان ستم میں دن باقی گزارے گی زینب اس غم میں مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ اے اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا جو سانسیں بچی ہے کھو دے گی حزینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے صغرا ہر فرض کے بارے میں اب پوچھے گی دکھیا ایسا نہ ہو سن کے مر جائے حزینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ
ہر بات بتا دوں گی جب پوچھے گی سغرا، بالوں کی سفیدی کا بتلاؤں سبب کیا تھا، اس سے تو بہتر زندہ میں ہی جینا، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، جب پرسا مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے، کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے احوال سفر کے، کہہ دے یہ کہیں نہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، ہر زخم سنا دے گا احوال سفر کا، پھٹ جائے نہ دل اس کا جب دیکھے گی سغرا، پیشانی سجاد اور سرخ پسینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، حجروں میں جو جاؤں گی میں آن و محمد کے، اس دل کو رلائیں گے بچوں کے کھلونے، دل شدت سے غم سے پھٹ جائے کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، زینب کے خیالوں میں آواز یہ آئی، محمل سے اتر کر جا فضا نے صدا دی، دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلوات بر محمد وآل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شبیر کی تربت پرے زینب کا بیاں تھا، گھر جا کے کروں کیا، یاد آتے ہیں سب بچھڑے ہوئے، پھٹتا ہے کلیجہ، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، خیموں میں لگی آگ قیامت کا سما تھا، ہر سمت دھواں تھا، ہر سمت دھواں تھا، اسباب جو تھا لوٹ کے سب لے گئے آداب، گھر جا کے کروں کیا،
گھر جا کے کروں کیا ہمرا ہمرے یہی سید سجاد ہم ہو گئے برباد ہم ہو گئے برباد اب شام کے زندان میں سوتی ہے سکینہ گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا عباس نہ تھے ساتھ مصیبت کا سفر تھا دشمن تھا زمانہ دشمن تھا زمانہ ہر غم قیامت سہی وعدہ ہوا پورا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا رہ جاؤں میں اس دست مصیبت میں بولو یا جاؤں وطن کو یا جاؤں وطن کو بتلاؤ کہ کیا حکم ہے اس وقت تمہارا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا بچے نہیں گھر ہو گئے ویران ہمارا ہے کون سہارا ہے کون سہارا بتلاؤ کہ زینب رہے کس کے لیے زندہ گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا بازو پہ نشر سکے ہیں جاؤں تو کیسے بتلاؤں تو کیسے بتلاؤں تو کیسے مل جائے تیری پایتی ایک خبر کا پوشان گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا والی میرا دیکھے گنشام رنج و محن کے یہ نیل ہے کیسے یہ نیل ہے کیسے کس طرح سے دیکھوں گی میں بے کس کا تڑپنا گھر جا کے کروں کیا گھر جا کے کروں کیا اختر تم رخصت ہوا اس طرح سے ماتم ہر آنکھ تھی پورنم ہر آنکھ تھی پورنم سب اہل حرم روتے تھے زینب کا تنوہا
گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پرے زینب کا تنوہا، گھر جا کے کروں کیا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لے کر جنازہ دوش پہ شیر خدا چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، دار فنا کو چھوڑ کے جب مصطفیٰ چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، دنیا اجڑ گئی کیا، مدینہ اجڑ گیا، سادات ساتھ ساتھ یہ کرتے بکا چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، نبیوں کا ختم ہوتا ہے دنیا سے سلسلہ، نبیوں کا ختم ہوتا ہے دنیا سے سلسلہ، آمد چلے جہان سے کل انبیاء چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، کیا ہو گیا علی کو جو خاموش چل دیے، کیا ہو گیا علی کو جو خاموش چل دیے، رسی گلے میں ڈال کے جب اشکیاں چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، سب جانتے ہیں کیا ہوا شبر کی لاش پر، سب جانتے ہیں کیا ہوا شبر کی لاش پر، کیا کیا مصیبتیں ہوئی اور تیر کیا چلے، لے کر
جنازہ دوش پر شیر خدا چلے طے ہو رہا ہے کس طرح مارے حسین کو، طے ہو رہا ہے کس طرح مارے حسین کو، ہے کون ایسا لے کے انہیں کربلا چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، برباد کس طرح کرے زہرا کے باغ کو، برباد کس طرح کرے زہرا کے باغ کو، طوفان کس طرح کا وہ کیسی ہوا چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، نوحۂ نور کا ہے سکندر کی ہے زبان، نوحۂ نور کا ہے سکندر کی ہے زبان، پڑھتے ہوئے ہر ایک یہ کرتے اذان چلے، لے کر جنازہ دوش پر شیر خدا چلے، شیر خدا چلے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے مومن یثرب میں عجب نوحہ گری ہے، زہرا کے لیے داغے غم بے پدری ہے، لب خشک ہے منہ زرد ہے آنکھوں میں تری ہے، پیغمبر کونین چراغ سحری ہے، ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیرون نساء سے، محبوب خدا چھوڑتے محبوب خدا چھوڑتے ہیں شیر خدا سے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں سب مومن دیندار، اب اعظم فردوس ہیں وہ قاصۂ غفار، مکے میں مدینے میں تباہی کے ہیں آثار، اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار، فاقے کیے غمگین رہے دنیا کے سفر میں، آخر سفر مرگ آخر سفر مرگ کیا ماہ سفر میں ہے، آخر اس وقت میرا واز و نصیحت، اب منبر محراب سے ہوتا ہوں میں رخصت، آنا تھا من اللہ الاللہ یہ رحلت،
اب ہو گئی ملاقات میری روز قیامت، تم غم میں میرے نالو فریاد کرو گے، امسال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے۔ دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں، وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن، قرآن کی حافظ میری عطرت ہے نگہباں، یہ دونوں بزرگی وہ فضیلت میں ہے یکساں، قرآن کو تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور آل پیمبر کی ہدایت کے لیے ہے۔ گر بعد میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار، مرقد سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار، یہ 4 بزرگ آلے پیمبر ہیں خبردار، زہرا و حسین و حسن و حیدر کرار، واجب میرے اصحاب پہ ان سب کی ولا ہے، یارو یہی تبلیغ ہے، یارو یہی تبلیغ رسالت کی صلہ ہے، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سپار دل کا آنکھوں سے زیر و زبر ہوا، سم کا جو روئے پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال اس امام پاک کا اس دم گزر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا، کٹ کر کلیجے تشت کے، کٹ کر کلیجے قشت کے اندر نکل پڑا، بستر پہ درد دل سے تڑپنے لگے امام، صدمے سے سبز ہونے لگا روح سرخ فام، چلائے ہاتھ سے یہ کلیجے کو تھام تھام، دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام، یہ کہتے کہتے زرد رخ پاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے، چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا، دوڑے جناب زینب بے قد برہا نہ پا، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبی، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، بھیا تمہاری گو میں نکلے گا میرا دم، تم دو گے ہم کو غسل و
कफन जब मरेंगे होगा तुम्हारे पास ना कोई बजुज अलम खातिल सराने होएगा या खंजर सिताब चब्बर तो बाद मर्ग भी राह से सोएगा लाशा तुम्हारा घोड़ों से लाशा तुम्हारा घोड़ों से पामाल हो गया। अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सय्यदुल्लाहि कुल्ल मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद सय्यदनिल मुजद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद व बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। कुरान मजीद की ये नहायत मशहूर और बहुत ही बुनियादी आय शरीफ़ा की जो उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़लाह बहबूद का बेहतरीन रास्ता है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन हमने तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात को बेहतरीन उसवा बना के भेजा है। इस आय शरीफ़ा के ज़िम्न में तौहीन रसूल के इलल व असबाब के उन्वान से जिस गुफ्तगू का कल आगाज़ हुआ था वो आज अपने दूसरे और आखिरी मरहले में है। अगरचे ये मतालिब और ये बातें इससे कहीं ज़्यादा हैं कि इनको एक दो या चार पाँच तकारीर में बयान किया जाए, लेकिन बहरहाल किसी हद तक बाज़ नुकात बाज़ पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जा रहे हैं ताकि एक कुल्ली और बेसिक बुनियादी चीज़ की तरफ हमारे अज़हान मुतवज्जे हो सके। लिहाजा दो तकारीर में इन बातों का हक़ यकीनन अदा नहीं हो पाएगा, अगरचे हमारे जैसा तालिब इल्म ऐसे मौज़ूआत के हक़ को अदा करने के लायक अपने आप को नहीं समझते, लेकिन छेड़ते इसलिए हैं कि बहरहाल लोगों के अज़हान उस तरफ मुतवज्जे रहें कि आज आलम इस्लाम पे किस तरह के हमले हो रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ किस तरह की साजिशें हो रही हैं, क्योंकि जब तक हम साजिशों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। कल की गुफ्तगू में जो मारूज़ात और बातें पेश हुई हैं वो ये कि सरकार रिसालत माब के तौहीन के सिलसिले में एक तूलानी फहरिस्त मौजूद है। बिलखुसूस मुस्तशरिकीन की तरफ से कुछ ख़ास बातों को बार बार रिपीट किया गया है और बार बार लाया गया है, और एक ख़ास कुछ पॉइंट्स या कुछ जहत हैं कि जो लोगों के लिए हसास होते हैं, उस सिलसिले में उन पॉइंट्स के एतबार से रसूल को बदनाम या रसूल की तौहीन करने की नाकाम कोशिश की गई है। इस सिलसिले में कुरून वस्ता के बाद से जो मसीहियत ने जो एक्टिविटीज़ इस सिलसिले में यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ अंजाम दी हैं, जो बातें और जो काम किए हैं, सलीबी जंग के जो असरात इस पे पड़े हैं और उसके बुनियाद पे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें चली हैं, उस पे बाज़
عیسائی عالم کی کچھ خاص ایکٹیویٹیز یا خود کچھ خاص چیزیں کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بالخصوص جیسا کہ بہت ہی مشہور ہے کہ عیسائی ایک عالم دین، البتہ عیسائی دین کے عالم، عیسائی عالم سینٹ جان آف دمشق کا اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور بنیادی اعتبار سے اس بدبخت نے اس کام کو بہت بڑے پیمانے پہ، اگرچہ توہین رسالت اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مانا ایسا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ کام بڑے پیمانے پہ شروع ہوا ہے. بعد والوں نے جو اس کی باتیں ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ جو چیزیں آئی ہیں اور جو بیان کی جا رہی ہیں اور پیش کی جا رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، خالی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ابھی ہماری گفتگو اس پہ نہیں ہے کہ جو اس طرح سے ہوا ہے ہم اس کا فی الحال جواب دیں. ہماری گفتگو اس راستے پہ ہے کہ کس بنیاد پہ، کس مقصد کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کے جواب کے راستے کیا ہیں. اگرچہ الحمدللہ اس کے مختلف جواب مختلف انداز میں، مختلف جگہوں سے، مختلف طریقے سے دیے گئے ہیں اور کافی حد تک مؤثر بھی رہے ہیں، وہ اثر انداز بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کافی حد تک فکروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری بات اس مقام پہ پہنچی تھی کہ کس بنیاد پہ یہ توہین رسالت کا کام کیا جا رہا ہے. بنیادی چیز یہ کہ اسلام وہ سسٹم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت ہے کہ جس سے ہر آدمی بہت ہی جلدی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور ایک جاذبیت تھی رسول کی سیرت میں کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو جذب کر لے. اور دوسرے جو ادیان و مذاہب ہیں کہ جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ان کا مذہب باطل مذہب ہے، اس کی حقانیت نہیں ہے، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ابھی اگر رسول کی سیرت لوگوں کے سامنے آئے گی تو ہمارے مذہب کا کیا ہوگا. لہٰذا اپنی دکان کو باقی رکھنے کے لیے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کے لیے، اور جو ان کے دلوں میں بغض، یعنی لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرنے کے لیے رسول سے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے ہیں. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ عام طور سے ان لوگوں کی طرف سے ہیں یا ان افراد کی طرف سے ہیں کہ جو دوسرے بعض مذاہب کے ٹھیکیدار ہیں کہ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض بھرا ہوا ہے. خوب اس جگہ سے بات کو اور آگے بڑھائیں. سوال اس بات کا کہ ان کے دلوں میں رسول کا بغض کیوں بھرا ہے، ان کو اپنے دین پہ خطرہ کیوں لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں مشکل ہے. خود دین پہ خطرے کی بات ہو چکی ہے کہ سامنے ایک اچھا اور پرفیکٹ سسٹم ہے کہ اس سسٹم کی بنیاد پہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا سسٹم اس کے مقابلے میں نہیں چل سکتا ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اپنے سسٹم کو صحیح کریں یا تبدیل کریں، جو اچھا سسٹم ہے اس سسٹم کو ہم لوگوں کے سامنے سے دور کر دیں. در واقع آج کچھ ایسی طاقتیں اور افکار ہیں کہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتی ہیں، جس کی بنیاد الومناٹی ہے، اور یہ لوگ خوب پورا ان کا ایک سسٹم ہے جس میں اسرائیل، امریکہ، یہ سارے ممالک شامل ہیں. ان کو پوری دنیا پہ نیو آرڈر آف ورلڈ، نیو ورلڈ آرڈر کی جس کو نیو آرڈر آف ورلڈ، اور اس پہ پوری گفتگو ہے جو بہرحال مختلف اس میں پیش کی جاتی رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں. دوسری طرف سے اسلام یہ کہتا ہے کہ هو الذی، کل یہ شریفہ ہم نے پیش کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول جس سسٹم کو لے کے جا رہے ہیں، جس ہدایت کو لے کے جا رہے ہیں، یہ دوسرے ادیان پہ غالب بھی آنے والا ہے اور مشرکوں کو برا بھی لگے گا. جب یہ غالب آئے گا تو پھر وہ لوگ کہ جو پوری دنیا کی ایک سینٹرلائز حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خواب ٹوٹ جائے گا ان کا. اور جبکہ اس مقابلے میں اسلام خود اس کانسیپٹ کو پیش کر رہا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو امام تشریف لائیں گے، حکومت قائم کریں گے، اور وہ حکومت پوری دنیا کی سینٹرلائز حکومت ہوگی. اب یہاں پہ ہم بریکٹ میں ایک بات عرض کرتے چلیں کہ ان لوگوں کو اس چیز پہ پورا اطمینان ہے اور ایمان ہے، یقین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ اس طرح کی کوششیں انجام دے رہے ہیں کہ امام کے ظہور کو لیٹ کیا جا سکے. یعنی جو
ظہور کے لیے مقدمات ہیں، جو علتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ظہور ہونے والا ہے، ان کو نہ ہونے دیں، اور اس کے لیے وہ پھر MI6 اور دوسرے ان ذرائع کو استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مثلا یہ قوم، یہ ملت اپنے آپ کو امام کا ناصر بنانے کے لیے آمادہ نہ کر سکے. وہ سازشیں بھی سامنے، وہ ابھی ہماری اس پہ بھی گفتگو نہیں ہے. امام اسلام سینٹرلائز حکومت، مقابلے میں یہ لوگ سینٹرلائز حکومت. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی سینٹرلائز حکومت ہوگی، دو تو نہیں ہو سکتی پوری دنیا پہ. ورنہ اگر ان کا سینٹرلائز، اور یہ تو سب کو معلوم ہے سینٹرلائز حکومت کا بالفرض اگر یہ خواب نہیں ہوتا تو ان کو کیا مشکل تھی؟ آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرتے ہیں. آپ کا اپنا ملک، ہمارا اپنا ملک. آپ کا اپنا دین، ہمارا اپنا دین. آپ کی اپنی قوم، ہماری اپنی قوم. آپ کے اپنے افراد، ہمارے اپنے افراد. آپ کا اپنا سسٹم، ہمارا اپنا سسٹم. کیا مشکل ہے؟ لیکن نہیں، یہ اپنے کی اصلاح سے زیادہ یہ لوگ دوسرے کے تخریب کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ متنفر ہو جائے. لہذا چونکہ یہ دنیا کی سینٹرلائز حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جب تک اسلام اپنے صحیح شکل و صورت میں باقی ہے اس وقت تک یہ دنیا پہ سینٹرلائز حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کی شکل کو تبدیل کیا جائے. جیسا ہم نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ صلیبی جنگ کے بعد جو شکل پیش کی گئی اسلام کی، وہ اگر اسلام سے کہیں مشابہت اس میں ملتی ہے تو یا مجبوری ہے یا اتفاق. یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسلام ہی تبدیل ہو جائے تاکہ وہ نتائج نہ حاصل ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب جمہوریہ اسلامیہ ایران اور حزب اللہ یا ان جیسے گروہوں نے حقیقی اسلام کو پیش کرنا شروع کیا تو یہ لوگ پاگل ہو کے ان کے مقابلے میں آ گئے. یہ لوگ پاگل ہو کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ جو ساری کوششیں اور کاوشیں ان کی بیکار ہیں. بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے، ساری کوششیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت وقت لگتا ہے. ایسا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی سینٹرلائز حکومت کی جو اسلام نے پیشنہاد کی ہے وہ قائم نہ ہو پائے، اور اس مسئلے میں بھی یہ لوگ ناکام ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے امام کا ظہور ہو کے رہے گا اور امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر کے رہیں گے. تو ناکام تو ان کو ہونا ہے. ہاں بس یہ تب تک اپنے پر پھڑپڑا سکتے ہیں جب تک مسلمان اپنی لاشعوری اور غفلت کی بنیاد پہ ان کو موقع دیتا رہے گا. لیکن جس دن مسلمان ہوش میں آئے، کچھ سب کی ضرورت نہیں، جس دن مسلمان کا ایک حصہ ہوش میں آ جائے، غفلت سے دور ہو جائے، بصیرت ہو جائے، اس میں بصیرت پیدا ہو جائے، اسی دن ان کی ساری باطل سازشوں کا اتمام اور اختتام ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ہوش میں آئے. اسی لیے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا داری میں، شراب میں، فلاں میں ان ساری چیزوں میں اتنا مست رکھو کہ یہ ہوش میں نہ آنے پائے. بہت سارے اسلامی ممالک کے اوپر جو ان کا کنٹرول ہے، وہ کنٹرول کرنے کے بعد سب سے اہم کام جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ اسلام کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اسلام کو وہاں پہ بدل دیا جا رہا ہے. لہٰذا ان کے جو اہداف و مقاصد ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈائریکٹ حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، رسول کی توہین کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے فطری چیز ہے، مسلمان کے دل میں رسول سے عشق ہے، محبت ہے. سب سے افضل ترین ذات رسول کی ہے، اسلام میں سب سے اہم ترین ذات رسول کی ہے، کائنات کی میں افضل ترین ذات رسول کی ہے. اب جب یہ لوگ رسول کی توہین کریں گے اور ایک عام مسلمان توہین رسول کو سنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے کام چھوڑ کے وہ اس کے دفاع میں لگ جائے گا. جس کے پاس جو امکانات ہوں گے، جیسے حالات ہوں گے تو وہ اس میں مشغول ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے بھی ہم کو مشغول ہونا پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جو ہمارے وہ راستے ہیں کہ جو ہم کو ترقی تک لے کے جائیں گے، جو تعمیری راستے ہیں، وہ راستے ہیں کہ جو قوم کو کمال کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ راستے ہیں کہ جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز یا ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی ان کے اس کام سے متاثر. اور مسلمان اس دو راہے پہ پھنسا ہوا ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ توہین رسول کو دیکھ کے خاموش بیٹھ جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ممکن نہیں کہ توہین رسول کو دیکھ کے چپ رہ جائے، ممکن نہیں. لیکن اگر کرتے ہیں
ایسی صورت میں اثر پڑتا ہے. خوب ٹھیک ہے، اس چیز کو اگر ہمارے پاس سینٹرلائز سسٹم ہو تو اس کو ہم تقسیم بندی کر کے اور شعبے تقسیم کر کے اس مسئلے کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کا حل ہے ہمارے پاس، لیکن اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اس دفاع کو، اس ڈیفنس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں سے ذہنوں کو ہٹا لیا جائے. اور پھر اس کے بعد جب مسلمان ان چیزوں میں مشغول ہو جائے گا تو اس کے پاس جو انرجی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کام بہت زیادہ نہیں کر پاتے ہیں یا بہت لمبے وقت تک. تو جو شارٹ ٹرم کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، جب وہ ان چیزوں میں کام کر لیں گے تو ان کی انرجی ختم ہو جائے گی، ان کا جذبہ ختم ہو جائے گا، ان کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ دیں گی، اور اس کے بعد پھر کہیں گے ہو گیا، اب اتنا کافی، ابھی کتنا دین کے لیے کام کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی انرجی یا بعض افراد کی کم ہو جائے گی. یہ ان کے خواب ہیں. اس طرح سے اسلام کے پیروکار مشتعل ہوں، ظاہر سی بات جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو ایک مسلمان ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور ہر قوم میں ہوتا ہے. ہر قوم میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، اچھے کلچر کے بھی ہوتے ہیں، برے کلچر کے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. تو جو جس طرح کا ہے وہ اسی معیار سے جواب دینے کی کوشش کرے گا. اگر ایک عام مسلمان کی جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ بہت اچھے اس کا نہیں ہے، جب وہ سنے گا تو مشتعل ہو جائے گا. جب وہ مشتعل ہو کے اگر وہ، اور اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم لوگ قانون کے دائرے سے باہر کبھی بھی کسی کام کو انجام نہ دیں. اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو عالمی پیمانے پہ مناسب نہیں ہے یا قانون کے دائرے سے باہر ہے، تو یہ فوراً اس کو دوسروں کو دکھا کے بتائیں گے دیکھو مسلمان یہ ہے، مسلمان ایسا. ایک انسان، یہ بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کو پہچانوانے کے لیے ایسے افراد کے ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں کہ جو حقیقی مسلمان کا چہرہ نہیں ہوتے ہیں، یا بعض جاہل افراد ہوتے ہیں، یا بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا اچھا کلچر نہیں ہوتا ہے، یا ان کے ہی بنائے ہوئے طالبان اور داعش اور فلاں 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 ہوتے ہیں. ان کو دکھا کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے. ان کو دکھا کے یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان کی ایکٹیویٹیز ہے، مسلمان کی زندگی کا طریقہ ایسا ہے، مسلمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہے، مسلمان کا دفاع کا طریقہ ایسا ہے. مسلمانوں کے مثلا ان کے پاس لاجک نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس یہ کمی ہے، یہ پرابلم ہے، علم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پیش کرنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسلام کے پیروکار مشتعل ہو جائیں گے، جذبات میں آ جائیں گے، اور وہ کوئی غیر مناسب ایکٹیویٹی انجام دیں گے تو ان کو موقع مل جائے گا. اور ظاہر سی بات جب ایسا ہوگا تو ہر طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، ہر طرح سے اس کے جوابی جو اقدام کیے جائیں گے تو اس میں ہر طریقے کی چیزیں سامنے آئیں گی، اور جو ان کے کام کی ہوں گی اس کو یہ کیش کریں گے. اور ممکن ہے شاید بعض اوقات، یقیناً مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن شاید ان کی ایسی کوشش کی آدمی ایک بار سنے گا، 2 بار سنے گا، 3 بار 4 بار، کیونکہ اتنی ساری جو توہین رسول کی پوری فہرست موجود ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے. اور ہر مرتبہ نئے افراد کا استعمال، نئے چہروں کا استعمال، انداز بدلے جا رہے ہیں. شاید یہ بھی ان کو امید ہو کہ مسلمان دفاع کر کر کے ایک موقع پہ تھک جائے گا اور چپ ہو جائے گا، اس کا ضمیر جواب دے دے گا. تو اس بات کی امید نہ رکھی جائے کہ مسلمان ان مسائل میں کبھی خاموش ہو جائے گا، کیونکہ رسول سے مسلمان کو جو عشق ہے وہ عشق کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا اور کبھی پھیکا نہیں پڑ سکتا. لہذا کبھی بھی اس مسئلے میں یہ امید ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ مسلمان کا ضمیر مردہ ہوگا. تو بہرحال یہ کچھ علل و اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے منظم انداز سے پے در پے مستقل مسلسل توہین کی جا رہی ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے جو بھی یہ چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ سکیں. یہاں پہ بہت جلدی سے گفتگو کے اختتام میں ہم ایک جو آخری پوائنٹ ہے کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو کچھ منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں اور اپنی یہ گفتگو ختم کریں. کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں، ان حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آیا مسلمان جواب دے یا خاموش بیٹھا رہ جائے؟
مسلمان کچھ بولے یا چپ رہ جائے، بعنوان مسلمان ایک عام اسلام کے ماننے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، توہین رسول یا اسلام ہراسی یا اسلاموفوبیا، یہ ایسے مضامین ہیں اور ایسے عناوین ہیں کہ جن سے مقابلہ کرنا ضروری ہے اور اہم ہے. لیکن کسی بھی چیز کے مقابلے کے لیے بنیادی راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سازش کو پہچانیں، سازش کے اہداف و مقاصد کو پہچانیں، اس کے علل و اسباب کو پہچانیں، تاکہ بھرپور اور صحیح طریقے سے ہم اس کا جواب دے سکیں. اگر یہ ایک اتفاقی چیز ہوتی کہ بس یوں ہی کسی کا دل چاہا اور کسی کو کچھ نفرت محسوس ہوئی اور اس نے رسول کی توہین کر دی، تو جواب بھی سادہ ہوتا. لیکن یہ حملہ اتنا سادہ نہیں ہے. لہذا جواب کے لیے باقاعدہ افراد کو، جو مفکر افراد ہیں، صاحبان فکر افراد ہیں، جو فکر کرنے والے ہیں، دانشمند افراد ہیں، وہ بیٹھیں، اس پہ غور و فکر کریں. یہ جو 2 مجلسوں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ بہت خلاصہ ہے، یہ بہت مختصر گفتگو ہے، ورنہ یہ بہت گہری اور بہت تفصیلی چیز ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ بہت تفصیلی، اور خود اسلام نے بھی بہت ساری چیزوں میں اس میں سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، سپورٹ کیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اس میں سب سے پہلے ان کی سازشوں کو سمجھنا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. جب تک سازش نہیں سمجھی جا سکتی ہے، اس وقت تک سازش کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. کسی بھی سازش کے جواب کے لیے کوئی بھی حملہ ہے تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حملے کے پیچھے کیا ہے. بہت مشہور چیز ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ کتے کو ڈھیلا ماریے تو کتے میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ لگتا ڈھیلا ہے لیکن بھونکتا ہے مارنے والے پہ. اس کو چوٹ کس سے لگتی ہے؟ ڈھیلے سے لگتی ہے یا مارنے والے سے؟ اس کو چوٹ لگتی ہے ڈھیلے سے. ڈھیلے پہ بھونکتا ہے؟ نہیں، بھونکتا ہے مارنے والے پہ. تو ہم جو چیز آ کے ہم کو ڈائریکٹ نقصان پہنچا رہی ہے، ہم صرف اس میں محدود ہو کے نہ رہ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ آ کہاں سے رہی ہے، اہداف و مقاصد کیا ہیں، کس بنیاد پہ یہ حملہ کیا گیا. جب تک ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم کسی بھی سازش کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکتے. جواب کو اگر دیکھا جائے تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جواب کا کہ جو فوری طور پہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور الحمدللہ بڑے پیمانے پہ سارے مسلمان مل جل کے اس کام کو انجام دیتے ہیں. وہ یہ کہ جو بھی اس طرح کی حرکت ہو اس کی مذمت کی جائے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے. ظاہر سی بات یہ سارے کام اپنے جہاں بھی انسان رہ رہا ہے جس ملک میں، اس ملک کے قانون کے دائرے کے اندر انجام دے. کیونکہ پھر وہی بات کہ جو ان کی سازش ہے کہ مسلمان مشتعل اس شکل دکھائے. جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے اس کو ہم پہچانیں. ہم جو بھی کام کریں وہ اس کے خلاف کریں. ابھی ہم کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، کام کی غلطی کسی اور کی ہے تو اس کی بنیاد پہ اس دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں. حتیٰ نہ یہ کہ ملک کسی اننون فرد کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اگر اس کو بھی نقصان پہنچانا ہے یا اس کے خلاف کوئی ہم کو کام کرنا ہے تو وہ بھی جو بھی قانون کا دائرہ ہے اس کے اندر، یعنی مشتعل نہ ہونے پائے. بہت زیادہ کنٹرول رکھ کے اس کام کو انجام دیا جائے، ایک لیگل راستے سے اس کام کو انجام دیا جائے. ذرا سا بھی ہم قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکل پائیں. یہ احتیاط کرنا بہت اہم ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ احتجاج و مذمت جہاں آج کے زمانے میں روڈ پہ ہوتا ہے، جلسوں کی شکل میں ہوتا ہے، سیمینار کی شکل میں ہوتا ہے، اور جو احتجاجی بیانات کے طریقے سے ہوتا ہے، وہیں احتجاج میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہوتا ہے. انسان جہاں سڑکوں پہ اس کام کو انجام دے، وہیں اپنے احتجاج سے سارے مسلمان سوشل میڈیا کو بھر دیں اور اس کے مقابلے میں منطقی چیزیں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں ایک ایک کر کے بعض چیزوں پہ ہم بہت جلدی سے بعض باتیں پوائنٹس پیش کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں کسی بھی جواب میں، یہ تو ہو گیا شارٹ ٹرم جواب
کہ فوری طور پہ چاہے ہم سڑکوں پہ آ جائیں، چاہے سیمینار کر لیں، چاہے کوئی جلسہ کر لیں، احتجاجی جلسہ ہو گیا، اور سوشل میڈیا پہ جواب دے دیں، پروٹیسٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مذمت کر لیں، یہ فوری طور پہ ہو گیا، نارمل ہو گیا، سوشل میڈیا پہ ہو گیا، میڈیا پہ ہو گیا، ہر طریقے سے. لیکن یہ ایک مکمل جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر اتنے ہی کو ہم جواب سمجھیں گے تو دشمن تو ہم کو جو کہتے ہیں کام پہ لگا دے گا. اچھا ایسا ہے، پھر کچھ دن بعد ایک دوسرا وہ شگوفہ چھوڑ دے گا، پھر ہم اپنا مہینے 2 مہینے مسلمان یہ سب کرتا رہے، چلاتا رہے، پھر ذرا سا ہلکا پڑا، پھر ایک نئی چیز چھوڑ دی. تو وہی بات ہے، یا تو مسلمان اپنے مردہ ضمیر کو لے کے بیٹھ جائے، ضمیر اس کا مردہ ہو جائے کہ جو ہو نہیں سکتا ہے، یا پھر اس کا کام ہی یہی رہے کہ سب کام دھام چھوڑ کے وہ احتجاج میں لگ جائے. تو اب ہم کو کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو مستقل طور پہ اور بنیادی اعتبار سے اس چیز کا حل ہو. اس میں کچھ باتیں ہیں کہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، ہم بہت جلدی سے ان کو پیش کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اور یہ بات طے ہو کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس جواب کو دے سکتی ہیں اور جواب میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. مسلمانوں کو بنام اسلام یا اسلام کے لیے یا اسلام کی کسی بھی شخصیت کے لیے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلا قدم اس کا یہ ہے کہ آپسی اتحاد و اتفاق ہو. جب ہم مسلمان کے نام پہ جائیں گے تو وہاں ہم اپنے فرقوں کو بھول جائیں، اپنے شہروں کو بھول جائیں، اپنے ملکوں کو بھول جائیں، اپنے قوم و قبیلے کو بھول جائیں. صرف ایک پلیٹ فارم ہو، صرف ایک عنوان ہو، صرف ایک نام ہو کہ ہم مسلمان. تفریقے کی بو نہیں آنی چاہیے، جس کے لیے بہترین راستہ ہے آپسی اتحاد و اتفاق. بغیر آپسی اتحاد و اتفاق کے اسلام کے پلیٹ فارم پہ ہمارا کوئی بھی کام مؤثر اس حد تک نہیں ہو سکتا جس حد تک ہم کو اس کے تاثیر یا اس کے اثر کی ضرورت ہے. ایسا سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اتحاد و اتفاق. مسلمان متفق ہو کے، مسلمان متحد ہو کے اپنی بات کو سامنے رکھے، اپنی بات کو پیش کرے، کیونکہ اس سے پھر مسلمانوں کی طاقت بھی بڑھے گی. جو چیز ہوگی، جو چیز پیش کریں گے، اگر ان کو جو چاہیے، مین پاور چاہیے تو وہ زیادہ ہوگا، مالی مدد چاہیے وہ زیادہ ہوگا، میڈیا سپورٹ ہر چیز میں. اور جہاں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے اس کے وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہوں گے، یعنی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارا وجود محفوظ ہو جائے گا. ہر اتحاد و اتفاق اس کے قوم کے وجود کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ہر اختلاف اس کے قوم کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا کرتا ہے. ہمیں اپنے اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے اپنے قومی وجود کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. خود پہلی چیز، ہمیں ابھی اتحاد و اتفاق پہ بات نہیں کرنی. دوسری چیز سب سے بنیادی ہے کہ بار بار رسول پہ حملہ ہو رہا ہے، رسول کی سیرت پہ حملہ ہو رہا ہے. یعنی جو کارٹون میں شکل، نعوذ باللہ کارٹون بناتے ہیں، اس میں شکل جو بناتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ رسول کی صرف رسول کی شکل کا مذاق نہیں، کارٹون سے جو میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میسج رسول کی سیرت پہ اٹیک کرتا ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں سیرت رسول کو اصل محور بنانا پڑے گا. اس جواب میں سیرت رسول کو مین چیز بنانی پڑے گی اس جواب میں. یعنی اب ہم یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں، سیرت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. خوب قرآن مجید کی آیت شریفہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے. اگر مسلمان قرآن مجید کی صرف اس آیت شریفہ پہ عمل کیے ہوتا تو آج خود ایک تو مسلمان اتنے خوبصورت انداز میں دنیا میں ہوتا، چونکہ رسول کی سیرت بہت خوبصورت سیرت ہے. پوری دنیا مسلمانوں کو دیکھ کے تعریف کرتی، اشش کرتی کہ کون سی قوم ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اور پھر لاکھ دنیا رسول کی توہین کرتی، لیکن دیکھنے والا کہتا کہ نہیں، جس رسول کے ماننے والے اتنے اچھے ہو سکتے ہیں وہ رسول خود کتنا اچھا ہوگا. یہ لاکھ رسول کے خلاف کوششیں کرتے، دنیا خود اس کا دفاع کرتی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ لاکھ طالبان کو لے کے آتے، القاعدہ کو لے کے آتے، ISIS کو لے کے آتے، لوگ خود انکار کرتے کہ نہیں، ہم نے جن مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ ایسے نہیں. ہاں شاید وہ لوگ مان لیتے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں مسلمانوں کو نہیں دیکھا، لیکن بات چھپی نہیں رہتی.
ان تک بھی پہنچی جاتی ہے، اور آج بھی پہنچ رہی ہے الحمدللہ، کیونکہ جو شکل یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان ویسا نہیں ہے، آج بھی مسلمان ویسا نہیں. ٹھیک ہے اتنا اچھا نہیں ہے کہ رسول جیسا ہو، رسول کو اسوہ بنائے، لیکن اتنا خراب نہیں ہے جو یہ عیسائی اور یہودی اور زائونزم یہ لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو اسلام کی شکل. مسلمان ایسا نہیں ہے، لوگ پہچانتے ہیں مسلمان کو. لہٰذا بہت سارے لوگ خود دفاع کرتے ہیں بھی، سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے، آج جب ہندوستان جیسے ملک میں یہاں کا میڈیا خیانت کر رہا ہے، اپنے ملک سے بے وفائی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے ملک سے، اور ہندو مسلم لڑائی کروانے کی رائٹ کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں تعصب پھیلانے اور بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں بہت سے نارمل جو برادران وطن اور ہندو بھائی ہمارے ہیں وہ اپنے ویڈیوز، اپنے اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں یہ جو خبریں ہیں یہ غلط ہیں، اور بعض مسلمانوں نے جو خدمات انجام دیے ہیں یا دے رہے ہیں وہ مثالیں لا کے ڈال رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان. تو ایک عام آدمی کو کوئی پرابلم نہیں، اگر ہم وہ سیرت پیش کیے ہوتے تو عام آدمی خود گواہی دیتا کہ دیکھو مسلمان ایسا. تو یہ بہت بنیادی راستہ ہے. آج بھی اگر مسلمان قرآن مجید کی اس آیت شریفہ پہ عمل کر لے تو 90% کم سے کم 90% ساری توہین رسول کا جواب آٹومیٹک ہو جائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے، نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے. اب جب رسول کی سیرت آیا ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ سیرت کو لوگوں تک پہنچائے. پہلا مرحلہ خود اپنائے، پھر اب لوگوں تک پہنچائے. کیا پہنچانا ہے اس پہ بات، پھر کیسے پہنچانا ہے اس پہ بات، اور اسی پہ زحمت تمام. سیرت رسول کی لوگوں تک پہنچائی جائے، رسول کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے. تعلیمات مطلب رسول کے اقوال، رسول کی احادیث، رسول کے واعظ و نصیحت، رسول کی تربیت کا انداز، رسول کی لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ، رسول کیسے لوگوں سے ملتے تھے، کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کیوں ہوتے تھے، کیا، یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائے. خود بخود لوگ سمجھ جائیں گے کہ رسول کس ذات کا نام ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں، غلط ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو کی جائیں، اس کا طریقہ جس طریقے سے چونکہ دشمن بھی جب رسول پہ حملہ کر رہا ہے، رسول کی توہین کر رہا ہے، تو وہ سارے ذرائع کو استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کا میسج ہر طبقے کے افراد تک پہنچ جائے. تو جواب بھی ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سارے ذرائع کو استعمال کریں تاکہ جواب بھی ہر طبقے کے افراد تک پہنچے. یعنی کیا مطلب یہ کہ سیرت رسول، تعلیمات رسول، رسول کے اقوال، احادیث، ان ساری چیزوں پہ کتابیں بھی لکھی جائیں، ان پہ آرٹیکل بھی. کتاب اور آرٹیکل دونوں اس لیے اہم ہیں کہ کتاب، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اہل مطالعہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے کتاب پڑھنے کا، وہ مختصر پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آرٹیکل مفید ہوتا ہے. لیکن آرٹیکل میں ہر بات تفصیل سے پیش نہیں ہو سکتی ہے، لہذا نتیجے میں پھر وہی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کسی کے اندر جذبہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے لمبے بڑے مطالعے کا، تو بالآخر آرٹیکل سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ کتابوں میں تفصیلی مطالب پیش کیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ فلم بنائی جائیں مختلف پہلو سے. الحمدللہ ایران ایک فلم بنائی ہے، اس نے بنائی ہے اور منظر عام پہ بھی آ چکی ہے وہ، اور بہترین خوبصورت فلم ہے کہ جو لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اچھے انداز میں پہنچا سکتی ہے. کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ فلم، چونکہ فلم دیکھنے میں ایک جاذبیت ہوتی ہے، فلم و سیریل میں ایک جاذبیت ہوتی ہے، لہٰذا وہ بیٹھ کے آسانی سے فلم و سیریل دیکھ لے رہے ہیں. اور جب وہ فلم و سیریل دیکھ لیتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں اس ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں. اور آج کے زمانے میں جو اسلام دشمن طاقتیں یا وہ کی جو استعماری و استکباری طاقتیں ہیں، کہ وہ یقیناً صرف اسلام دشمن نہیں ہے، اگر ہمارے ملک کے کلچر پہ حملہ کر رہی ہیں تو ہمارے ملک کی بھی دوست نہیں ہوئی. اگر وہ اپنے کلچر کو زبردستی ٹھوسنا اور تھوپنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دوست نہیں ہوئے. تو یہ بہت سارے مقابلے جو سافٹ وار کے ہیں
وہ میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ان چیزوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اس میں فلم کا بہت اہم رول ہے. بعض اوقات فلمی سیریل بھی بہت لمبے ہوتے ہیں، تو اگر اس کے لیے مختصر کلپس ہیں یا چھوٹے موٹے ایسے ایمیجز ہیں کہ بعض اوقات ایک ایمیج بہت سارے میسج کو پہنچا دیتا. تو اس طریقے سے جتنے بھی مختلف راستے ہیں کہ چاہے وہ مختصر سے مختصر ہوں، شارٹ ٹرم ہوں، لانگ ٹرم ہوں، یہ جتنے بھی اس طرح کے راستے ہیں، اگر ان راستوں کو ہم استعمال کر کے مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیں یا پیش کرنا شروع کر دیں، تو بہت جلد آنے والے وقت میں دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنا ہو جائے گی. اور اس کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ رسول کی توہین کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشیں فیل ہو جائیں گی، بلکہ اس سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اسلام کا استقبال کریں گے، لوگ مسلمان کو اور اسلام کو پہچان لیں گے، اور پھر دنیا میں ایک جو بہت بڑا خلا پیدا کیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، دشمن کی ساری سازشیں چکنا چور ہو جائیں گی. لیکن اس کی بنیاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے، کہ ہم نے رسول کو تمہارے لیے بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے. یعنی ہم اپنے لیے رسول کو بعنوان اسوہ، نمونہ عمل، آئیڈیل مان کے چلیں. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے رسول ہے، ایک مقدس ہیں ہمارے دین کے، نہیں، پریکٹیکل لائف میں ہمارے لیے آئیڈیل، عملی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ عمل. اور رسول بھیجے بھی اسی لیے گئے کہ عملی زندگی میں نمونہ. چونکہ یہ جو تاریخ آج کی گزری ہوئی ہے 2 معصومین کی شہادت سے متعلق ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارا جو عنوان تھا، موضوع تھا، وہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو صرف رسول کی سیرت میں محدود نہیں ہے. کیا امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ حملہ نہیں کیا گیا؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ سبت اکبر امام حسن علیہ السلام بھی رسول کی سیرت کو احیا کرنا چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے آغاز میں کیا اعلان کیا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی. ہم اپنے نانا کی سیرت کو احیا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بابا کی سیرت کو احیا کرنا چاہتے ہیں. ائمہ کی روش یہی تھی کہ رسول کی سیرت کو احیا کریں، زندہ کریں، اور وہی سیرت رسول جب زندہ ہونے لگتی تھی تو دشمنوں کو کھلتی تھی، اور اتنی کھلی کہ دشمن امام حسن علیہ السلام کے وجود کو برداشت نہ کر سکا. یہ دشمن کی شکست ہے کہ دشمن کچھ نہ کر سکا، چھٹپٹا کے رہ گیا، اور قتل بھی کیا تو چھپ کے کیا، کیونکہ میدان میں جنگ میں آ چکا تھا اور ناکامی دیکھ کے جا چکا تھا. لہذا بہانے سے، ہیلے سے بڑی مظلومیت ہے امام حسن علیہ السلام کی کہ آپ کو اپنی ہی زوجہ کے ہاتھ سے زہر پینے کو ملا. اگرچہ امام حسن کی زندگی بھی مصائب سے خالی نہیں ہے. کم مصیبت ہے کہ جس کو بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ اپنا آدمی، وہ آ کے امام حسن سے کہے نعوذ باللہ استغفر اللہ یا مذل المومنین. کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کا ایک مختصر سا ذکر کیا تھا، آج امام حسن علیہ السلام کی مصیبت کا تھوڑا سا ذکر کریں گے. یہ مصیبت کم نہیں ہے کہ اپنا آدمی جسے کہا جاتا ہے رفع عام میں، وہ آ کے کہے نعوذ باللہ مذل المومنین. یہ مصیبت کم نہیں ہے کہ اپنوں سے ہی زخم کھانا پڑے، اور اس پہ بالائے مصیبت یہ کہ زوجہ کے ہاتھ سے افطار کے وقت زہر کا پیالہ مل جائے. امام نے جب نوش فرمایا، روایت میں ہے کہ وہ بدبخت اس سے پہلے بھی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس دفعہ جو زہر دیا گیا تھا وہ بہت سخت تھا، بہت کاری تھا. امام نے جب وہ زہر نوش فرمایا، پانی کی شکل میں جو یا کسی اور شکل میں دیا گیا، پینے کی چیز کی شکل میں، یعنی روایات میں بعض اوقات شربت بھی ہے. امام نے جب نوش فرمایا تو آپ کو محسوس ہو گیا، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو گیا کہ کتنا سخت ہے یہ زہر، کہاں تک اثرات دکھا سکتا ہے. لہٰذا اپنے فرزند کو بلایا، غریبان کو چاک کیا، کہا بیٹا جاؤ اپنے پھوپھی کے دروازے پہ چلے جاؤ. جا کے پھوپھی کے دروازے پہ تقل باب کیا. ابھی جو دروازہ کھولا جناب زینب نے کہ تو کیا دیکھا، بھتیجا دروازے پہ کھڑا ہے، غریبان چاک ہے،
زینب کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ماجرا کیا ہو گیا۔ روتی ہوئی ایک مرتبہ اپنے بھیا کے گھر پہ آئی، کیا دیکھا کہ سامنے تشت ہے اور امام حسن کے قے ہو رہی ہے، قے میں اندر سے بعض ٹکڑے، خون کی الٹی۔ یہ دیکھ کے زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ روایت میں ہے کہ امام حسین آگے بڑھے، اپنے بھائی کے عالم کو دیکھا، بے ساختہ رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ امام حسن نے کہا، اے ابا عبداللہ، لا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی آپ ان مظالم پہ رو رہے ہیں، اس مصیبت پہ حسین رو رہے ہو، یہ تو کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن جو مصیبت تمہارے والی مصیبت ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عزیزوں، امام حسن اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ امام حسین نے جنازے کو آمادہ کیا، سارے فرائض انجام دیے، جنازہ چلا، تجدید عہد کے لیے، ایک بار اپنے نانا سے آخری ملاقات کے لیے جنازہ قبر رسول کی طرف لے کے جایا گیا۔ بعض لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید وہاں دفن کرنا چاہتے ہیں، شاید وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لو عزاداروں، وہ بھی مصیبت سامنے آئی کہ ایک مرتبہ جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ یہ اہل بیت، آپ کی سیرت کتنی لوگوں کو کھلتی ہے کہ زندگی میں بھی آپ پہ ظلم ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی آپ پہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، ایک بھائی کو شہادت کے بعد جسم کو پائمال کیا گیا۔ بقی آج بھی اجڑا ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان شیطانوں کو، بدبختوں کو زندگی میں تو دشمنی تھی، مرنے کے بعد بھی ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے اور دلوں میں بغض موجود ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جنازہ پھر گھر واپس آیا۔ بہت سخت منظر رہا ہوگا زینب و ام کلثوم کے لیے کہ ایک بار جنازہ رخصت ہو چکا تھا، پھر گھر میں واپس آیا، تیروں کو نکالا گیا، بعض تیر امام کے جسم تک پہنچ گئے تھے۔ جنازے کو پھر لے کے بقی کی طرف گئے، اماں کے پاس بقی میں امام حسن کے لاشے کو دفن کیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، لاشا تو دفن ہو گیا، لیکن آج چاہنے والے بقی میں جا کے آزادانہ طریقے سے زیارت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آج اس زری کے گنبد کو گرا دیا گیا، نہ وہاں زری کا نام و نشان ہے۔ عجیب ظلم و ستم کا سلسلہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ ہائے حسن، ہائے حسین، ہائے حسن، ہائے حسین، ہائے حسن، ہائے حسین، ہائے حسن، ہائے حسین، ہائے حسن، ہائے حسین۔ بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز خبا۔ بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز خبا۔ بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز خبا۔ زہر سے ٹکڑے جگر، خون سے کفن لال ہوا، واہ حسن سبز خبا۔ بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز خبا۔ بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز خبا۔ خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا، اور تڑپ کر یہ کہا، اور تڑپ کر یہ کہا، تیری غربت پہ بھائی تیری بہنا ہوں فدا، واہ حسن سبز خبا۔ بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز خبا۔ بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز خبا۔ ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، ہو گیا کیسا غضب۔ باپ زندہ نہ رہا، بھائی سوئے خلد گیا، واہ حسن سبز خبا۔
بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز کر دیے زہر ہلاہل نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے کم سینی میں ہے یہ غم شام غریباں جیسا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے لوٹ کے جو گھر آیا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن شہ کو ریحان برادر کا جگر یاد آیا جب سرے کرب بلا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے قطع مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا یا حسین یا حسین یا حسین یا آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں ساری دنیا کو وفاداری ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں جس عقیدت سے مناتے ہو میلاد نبی جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی فرش غم ویسے محمد کا فرش غم ویسے محمد کا بچھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں اسی صف میں زمانے کو اسی صف میں زمانے کو بلاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں ہر گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے
اندھیرا چھایا گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا ارے آج کی رات چراغوں کو آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں ارے کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے ایسے محسن کا نہ احسان ایسے محسن کا نہ احسان بلاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ یا رسول اللہ غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت یہ حقیقت نہ زمانے سے یہ حقیقت نہ زمانے سے چھپاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی دل اسی فاطمہ زہرا کا دل اسی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں یا رسول اللہ ارے سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے قبر زہرا پہ کوئی سایہ ارے قبر زہرا پہ کوئی سایہ بناؤ لوگو یا حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسین السلام علیکم ابن فاطمة سیدة النساء العالمین السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور السلام علیکم علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وهزمت المصيبات وبك علينا وعلى جميع أهل الإسلام السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بأرض طوس السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار في يوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا وروحی جسمی الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا مولا یا مولا یا صاحب العصر والزمان
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا یاسین و طہ والقرآن، السلام علیکہ امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ومن آبانہ وانصارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.